اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سورت کا نام مزمل ہے، مکی سورت ہے، وہی 20 آیا 20 آیتیں و رکوعان 2 رکوع ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مزمل کا معنی ہے کپڑوں میں لپٹنے والا، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتی نام ہے۔ اس نام کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ نام صفاتی نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیوں پڑا۔ یہ نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پڑا کہ غار حرا میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی کا سامنا کیا تو ظاہر بات ہے پہلی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی مخلوق میں سے ایک مخلوق فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے کیا تھا، اور یہ پہلی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پہلی اصل صورت میں یعنی نمودار ہو گیا تھا۔ جب پہلی نظر پڑی آسمان کے کنارے پر غار حرا سے تو سارا آسمان کا کنارہ چھپا ہوا پھیلا ہوا تھا، ان کے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے قریب آتے 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 نبی علیہ السلام کے پاس ایک نیزے کے بقدر آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے تو تھے نہیں، اور اس پر بھی ایک راز تھا، بار بار جبرائیل کہتے رہا پڑھو، لیکن نبی علیہ السلام آگے سے کہنے لگے کہ ما انا بقاری، میں پڑھے لکھا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زور سے دبایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اتنا زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جائے۔ اور جہاں تک وحی کا بوجھ ہے، وحی کے بوجھ کے بارے میں قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر بھی اتارتے ہیں تو پہاڑوں کے ریزے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ میں آیا کہ یعنی پہاڑوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کیا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب سخت سردی میں وہی اترتے ہیں تو پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، اتنا وزن پڑتا تھا، سمجھ میں آیا جی۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جب کسبہ اونٹنی کے اوپر جو مضبوط ترین تھی اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور وہی اترتا تو اونٹنی جو ہے نا وہی کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ایک یعنی بات تو یہ تھی کہ جو ہے کیا نام ہے اللہ کی مخلوق میں سے پہلی بار ایک ایسی مخلوق کا سامنا کرنا جو کہ پہلے دیکھا نہیں تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ اتنی رعبدار مخلوق اور جبرائیل جیسا فرشتہ، دوسرا قرآن کا بوجھ، اور تیسرا وحی کا بوجھ، اور چوتھا جو ہے کیا نام ہے وہ امانت دی گئی اور وہ بوجھ ڈال دیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، جو کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جنات سے لے کر انسانوں تک سب کی ایک ذمہ داری دی گئی۔ اور یہ ذمہ داری بھی ایسی ویسی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانا تھا۔ پھر عبادت کا مکلف بنایا گیا، اور وہ عبادت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے یعنی شان کے مطابق ادا کرنا اور نبوت کے مقام کے مطابق ادا کرنا، اور یہ بھی جو ہے کیا نام ہے ایک بہت مشکل ترین کام تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے نیا سسٹم تھا، تو ان سارے چیزوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے نئے فرشتے کا دیکھنا
قرآن کا اترنا، نبوت کا بوجھ کا مل جانا، امت کی ذمہ داری کا مل جانا، ایک عبادت کا مل جانا، بلکہ یہاں تک نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے سورہ مزمل اور سورہ مدثر نے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کی مطلب جو ہے نا، یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے نا اس میں میرے یعنی اوپر لگا دی گئی ہے، سمجھ میں آ جی۔ تو یہاں پر جو ہے یا ایھا المزمل، میں نے آپ کو مزمل کی جو ہے نا وجہ تسمیہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا یعنی مزمل کیوں کہتے ہیں، سمجھ میں آ جی۔ تو جب ایسی ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑا اور اتنے سارے جو ہے نا کیا نام ہے مراحل سے گزرنا پڑا وہ ایک ہی لمحے کا اندر، تو ظاہر بات ہے انسان ہونے کے ناطے، بشریت کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے بے چین ہو گئے، اور جو ہے کیا نام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بخار کے آثار ظاہر ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی ہو اور اس کو مطلب یہ کوئی گھر کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ کوئی ایک بستی کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ذمہ داری دی گئی تھی، مشرق سے مشرق، شمال سے جنوب، یعنی جنات سے انسانوں تک کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری کو بندہ سوچتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں کچھ گڑبڑیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور گھر میں آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ جو ہے نا زملونی زملونی، کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ کپڑوں میں لپیٹ دو، مطلب میرے اوپر کمبل ڈال دو، اور مجھے سردی لگ رہی ہے۔ مطلب وہ ذمہ داری تھی اور جس ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا مطلب اچھی بھی لگی، اور پھر فرما بھی دیا یہاں سے کہ اب بستروں کا اندر گھسنے کا ٹائم نہیں رہا، اب بستروں کا اندر مطلب گھسنے کا ٹائم نہیں رہا، اب بستروں سے نکلنا پڑے گا اور راتوں کو خدا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور دن کو جو ہے نا امت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور امت کو گمراہی سے نکال کر اور بے حیائی سے نکال کر، عریانی سے نکال کر، ظلم و ستم سے نکال کر، اور جو ہے نا شراب خوری سے نکال کر، اور بتوں کی عبادت، شرک اور بدعات سے اور رسومات سے نکال کر امت کو لا کر اللہ کے سامنے ایک صاف ستھرے قانون کے اوپر کھڑا کرنا پڑے گا، سمجھ میں آئے جی۔ تو فرمانا کہ اگر آپ پوری رات نہیں اٹھ سکتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ آدھی رات نہیں اٹھ سکتے ہیں تو مطلب جو ہے نا چوتھائی نصف، اور جو ہے نا اسی طرح یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کو رات کے لیے بھی دینا پڑے گا، اور دن کو بھی جو ہے نا کیا نام ہے یعنی اللہ کے لیے انسانیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت مطلب جو ہے نا خطرناک قسم کی بڑی ذمہ داری تھی۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ گڑبڑیشن پیدا ہوا، اور جس کی وجہ سے فرمایا یعنی زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبلوں میں یعنی میرے ساتھ مجھ کو کپڑوں میں لپیٹ دو، تاکہ میرے اندر جو ہے کیا نام ہے گرمائش پیدا ہو جائے، اور جو ہے کیا نام ہے کچھ مطلب سکون پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو یہ ذمہ داری صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد یعنی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی اس ذمہ داری کو سب سے پہلے علماء کے کندھوں میں ڈالا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہے، اور پھر جو ہے اس ذمہ داری کو قرآن نے پوری امت کے لیے بھی دیا یعنی ڈال دی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور ایک دوسری جگہ میں فرمایا ہے جو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا بھی کام ہے اور میری امت کا بھی کام ہے۔ قرآن کے سورہ یوسف کے اور جو سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کے اوپر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھا کر اور اس کا حق ادا کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کو گواہ بنا کر وہاں یہ کہہ دے کہ حل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے کہا کہ پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائبہ، تو یہاں پر جو ہے کیا نام ہے جو ابھی حاضر ہیں وہ غائب تک اس ذمہ داری کو پہنچائیں۔ تو یہاں پر اس ذمہ داری کا یعنی جو ہے نا ذمہ داری کو ڈال دیا گیا۔ اور مزمل کا وجہ تسمیہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا نام ہے اس کمبل کے اوڑھنے کے پیچھے اتنے وجوہات تھے کہ پہلے مرتبہ اتنے بڑے فرشتے کا دیکھنا،
پھر اس کا دبانا، پھر اس کے بعد جو ہے نا قرآن کا بوجھ اور ایک ذمہ داری کا بوجھ، سمجھ میں آیا جی؟ اور یہ ساری چیزیں تھی کہ جو کہ وحی کا بوجھ، یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں گڑبڑیشن پیدا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے بخار کے آثار وجود میں آئے تھے، اور فرمایا تھا کہ مجھے کمبلوں میں لپیٹ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درجات کو بلند فرما دے، اور اس نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور اس کی امانت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ، الا قلیلا، مگر کسی رات کو، کھڑے رہ رات کو مگر کسی رات کو، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے بھی کم۔